ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم جو ہے 4 بڑے فرشتے اور ان کے ذمے جو کام ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور پھر سے میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ ہم کو صرف سننا نہیں ہے، سن لیے ہو گیا، نہیں ہمارا تو ہو گیا ہم نے سن لیا بھی نہیں، تم کو جو تم عمل میں رہے گا تمہارے تو وہی آخرت میں اس کا ہی تم کو جزا خیر ملے گا نا، جو نیکیاں کا کی ملیں گی۔ اگر ہم کو دین سیکھیں گے ہم تو کیا ہے کہ سیکھتے سیکھتے تو شہید کا مرتبہ ہے نا، تو کتنا بڑا مرتبہ ہم کو مل رہا ہے، اور جو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کو ذہن میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ابھی 4 بڑے فرشتے، ایسے تو کتنے ہی فرشتے اللہ بہتر جانے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ کھانا پینا نہیں کھاتے، یہ اللہ کے دن اور رات جو ہے اللہ نے جن کاموں میں لگا رکھا ہے اس میں لگے ہیں یہ، اور یہ جو ہے تو فرما بردار، اللہ کی فرما بردار مخلوق، نورانی مخلوق ہے یہ، تو کتنے ہو تو اللہ ہی بہتر جانے۔ بہت تعداد ہے، اللہ کے لشکروں کی بتاتے نا یہ کہ فرشتوں کا بہت لشکر ہے جو اللہ نے ان کے ذمہ کام دیے ہے، وہ تو اس میں سے جو وہی انہی کاموں میں وہ لگے ہوئے، اس میں سے 4 بڑے فرشتے ہیں جن کے ذمے جو ہے 4 کام دیے گئے ہیں۔ کون سے 4 بڑے فرشتے ہیں؟ ایک جبرائیل علیہ السلام، ایک میکائیل علیہ السلام، ایک اسرائیل علیہ السلام اور ایک اسرافیل علیہ السلام۔ پھر سے دیکھو، آئی ریپیٹ، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے احکام لاتے تھے اور پیغام لاتے تھے، جو بھی اللہ کے احکام ہوتے تھے، پیغامات ہوتے تھے، وہ نبیوں کے پاس لاتے تھے۔ اور میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ذمہ روزی اور بارش دی گئی تھی، تو ان کے ماتحتی میں کئی فرشتے تھے جو اس کام میں انہوں نے لگا رکھا تھا۔ کئی فرشتے تھے جن کو میکائیل علیہ السلام نے ان کام میں لگا، جیسے کچھ بادل کا انتظام کرتے، کچھ گرج کا، کچھ تالابوں اور اس کے اوپر تعینات کیے جاتے ان کی طرف سے، اور جو ہے وہ کچھ بادل کا انتظام کرتے، کچھ پانی کا انتظام کرتے۔ اس طرح سے وہ بارش کا اور روزی کا میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کام دیا گیا ہے، اور وہ جو ان کی ماتحتی میں کئی فرشتے ہیں، لاکھوں فرشتے ان کی ماتحتی میں جو اس کام کو بجا لاتے جیسے، لیکن ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ میکائیل علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ذمہ کیا ہے؟ روح قبض کرنا۔ تو ان کے بھی ماتحتی میں بہت فرشتے ان کے بھی ماتحتی میں، لیکن جیسے نیک روح قبض کرنے الگ فرشتے بھیجتے، وہ جو بہت حسین ہوتے، کہتے کہ اے اللہ کے دوست، اللہ نے تجھے پکارا ہے، تجھے بلایا ہے، لے جاتے ان کو۔ اور جو برے ہوتے، بدبخت رہتے، تو ان کو اتنی ڈراؤنی شکل کے فرشتے جاتے لینے کہ انسان بندہ دیکھے تو اس کا دل بیٹھ جائے، اتنی ڈراؤنی شکل۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے روح نکالتے کہ جیسے ایک انسان کے اوپر 300 آدمی اگر تلوار سے اس کے اوپر یہ کرے تو مارے اس کو، تو کتنی تکلیف ہو۔ ایک زندہ بکری پہ سے کھال کھینچے، کتنی تکلیف ہو، ہے نا۔ ایک کانٹے دار درخت ہو، اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال کر کے اس کو کھینچا جائے تو کیسا لگے، کیسا نکلے گا وہ کپڑا۔ اس طریقے سے جو بدبخت ہوتی ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، روح لی جاتی ہے۔ تو وہ اسرائیل علیہ السلام، وہ ان کے ماتحتی میں کئی لاکھوں فرشتے، اور وہ کام اسرائیل علیہ السلام کا۔ اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جیسے تمام مخلوق جو اٹھے گی اس وقت، تو ایک طرح کا باجا بجائیں گے بولتے، یا سور پھونکیں گے۔ تو خیر ابھی تو 1,24,000 نبی آئے تھے، سارے نبی چلے، ابھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو کتنا وقت ہو گیا بچا ہوگا، بس کہ وہ منہ میں ہی سور لے کر، جو باجا لے کر کے یا سور پھونکنے کا وہ منہ میں ہی لے کر کے کھڑے گے، ایسے ہی ہوگا۔ اتنا ہی کم وقت ہے ہمارے پاس، ہے نا، کہ اتنی ابھی قریب ہے قیامت، ابھی کتنا، ہاں، لیکن جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک کے۔ تو اللہ کے نزدیک ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی کتنا معتبر ہے، کتنا یہ ہے اہمیت رکھتا ہے، کتنا امپورٹنس رکھتا ہے ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی، ہے نا، کہ جب تک کہ اللہ قیامت نہیں لائیں گے تو
اب دوبارہ سے پھر ایک بار ہم لوگ ہمارا سبق ریپیٹ کریں گے. 4 بڑے فرشتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. جو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے احکامات پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، اور جو دوسرا میکائیل علیہ السلام کے ذمے روزی اور بارش ہے، وہ اس کا انتظام کرنے کے لیے ان کے ماتحتی میں لاکھوں فرشتے، لیکن وہ ان کے ذمے و کام ہے. پھر اسرائیل علیہ السلام جو ہے روح قبض کرتے ہے نا، ہمیں بتائیں نا، نیک روح قبض کرنے دوسرے فرشتے بھیجے جاتے، اور جو ہے بدبخت بری روح، اور نیک روح تو انشاءاللہ اس طرح سے نکالی جائے گی کہ جیسے ململ میں کے کپڑے میں گلاب کا پھول ایسے نکالے جائے گی انشاءاللہ. اور جو ہے بری جو روح ہوتی تو اس کو اس طرح سے نکالا جائے گا، اس کے لیے الگ فرشتے بھیجے جاتے. اچھا، دوسرا کہ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جو ایک طرح کا سور پھونکیں گے، باجا بجائیں گے، جب سارے جو مخلوق دوبارہ سے اٹھیں گے ہے نا حشر کے دن. تو انشاءاللہ عزوجل یہ ہم لوگ اتنا ہم کو پتہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ زیادہ یہ ان کا ذکر بھی ہے قرآن میں نا، کہ میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اللہ فرماتے نا، جو کہہ دو کہ جو میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن سوچتے. پھر کیونکہ بتایا نا کہ وہ یہودی لوگ یہ رہتے نا کہ جیسے ہم یہ لوگ نے احکام لائے نا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیشہ ہارڈ احکام ہمارے ہی پاس لاتے. تو اللہ نے فرمایا نا، کتنے محبوب ہوئیں گے کہ اللہ نے فرمایا جو ان کو دشمن سوچے گا تو وہ اس کو ہم دشمن سوچیں گے نا. تو انشاءاللہ ان کے ذمے کام اور ان کے نام ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور اللہ سے مدد چاہتے ہوئے علم حاصل ہونا، یعنی جنت کا حاصل ہونا انشاءاللہ عزوجل. اور جو بھی سیکھیں گے اس کو فوراً عمل میں لیں گے، ورنہ شیطان بھلا دے گا ہم کو، ہے نا. جو چیز اگر ہمارے عمل میں نہیں ہوگی تو اس کو کیا کرے گا، شیطان بھلا دے گا. تو جو بھی ہم سیکھیں گے اس کو عمل میں لیتے جائیں گے، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ، کہ جتنے سیکھیں گے تو اس کا ثواب تمہارے نامہ عمل میں آئے گا انشاءاللہ. وہ اوروں کو سکھائیں گے، پھر وہ تو اس امت کو دعوت کا کام ملا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم وہ ضرور کریں گے. جو بتائے نا سورہ عصر میں بھی ہے نا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، نقصان میں، الا الذین، سوائے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیا: آمنو، ایمان لائے، ہے نا. ایمان لا کے بیٹھنے کے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے. روزی رزق کا اللہ فرماتے کہ بھائی میں جسے چاہتا ہوں بے حساب روزی دیتا ہوں، ہے نا. تو میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، لیکن جنت ہم کو کمانی ہے انشاءاللہ. تو جنہوں نے آمنو کی، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر حق اور صبر کی وصیت، یہ ہمارے دین کا کام ہے نا. یہ ہم کو کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. اور صبر 3 طرح کے ہے: صبر المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، صبر المعاصی، گناہوں سے رک جانا، اور صبر العطاعت. صبر العطاعت کیا ہے؟ اطاعت کرنے میں جو تکلیف، بعض لوگوں کو روزے بھاری لگتے ہوں گے تو وہ اس پہ صبر کر کے روزے رکھے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ تہجد بھاری لگتی ہوں گی تو وہ انشاءاللہ نیکوں نے اور نیکوکار نے، صالحین لوگوں نے اور انبیاء نے یہ نماز پڑھی تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جو اس پہ صبر المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، کیونکہ اللہ فرماتے نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جب مصیبت ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتے، تو ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ ساری تکلیفیں میرے اوپر. تو صبر المصیبہ، صبر العطاعت، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا ہے. پھر صبر المعاصی، گناہوں سے رک جانا ہے انشاءاللہ، ہے نا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.